بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ انہ الواضح سیریز کے تحت آج کی کلاس آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انہ الواضح جز اول مکمل ہو چکا ہے، دوسرا حصہ ہم پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے حصے کا ہی ایک اور سبق ہے انواع الاعراب کے عنوان سے۔ اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی جانکاری کے لیے بتاؤں کہ اس چینل پر اسلامی اور بالخصوص مدارس دینیہ کے نصاب کے تحت پڑھائی جانے والی کتابوں مثلاً القراءۃ الراشدہ، کلیلہ دمنہ، انہ الواضح، اسی طرح سے عربی زبان سے اردو زبان میں نیوز اور خبریں حل کرنا، اسی طرح انٹرویوز اور دینی مدارس سے متعلق ولاگز اور ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے اور دوسروں تک شیئر کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ سبق کا عنوان ہے انواع الاعراب، اعراب کی قسمیں۔ نوع جمع انواع، قسم، اعراب کی قسمیں۔ پچھلا جو سبق تھا وہ انواع المبنی، انواع البنا، بنا یعنی مبنی کی قسموں کے بارے میں سبق تھا۔ اگر آپ نے اس سبق کو نہیں دیکھا ہے، نہیں پڑھا، یا اس سے پہلے کے اسباق پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی چینل کے پلے لسٹ میں جائیں اور وہاں انہ الواضح کی کیٹیگری میں جا کر ترتیب کے ساتھ پورے انہ الواضح مکمل طور پر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے، معرب کس کو کہتے ہیں؟ معرب کہتے ہیں اس اسم کو جس کا آخر بدلتا رہے، جس کے آخری حرف پر اعراب چینج ہوتا رہے، اس کو کہتے ہیں معرب۔ ٹھیک ہے؟ اور محل اعراب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اعراب کہاں پر چینج ہوتا ہے، کس جگہ؟ کلمے کے آخری حرف پر، یعنی آخری حرف کے اوپر جو تبدیلی ہوگی اسی کو اعراب کہیں گے۔ اور اعراب کیا ہے؟ اعراب کی تین قسمیں، رفع، نصب اور جر۔ یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، اور رفع، نصب، جزم یہ فعل کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے؟ پورے سبق میں ہم تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ مثال نمبر 1، پہلی مثالیں دیکھیے۔ الطائر یحوم، الطائر یحوم، الماء عذب، الحصان جامع۔ الطائر پرندہ، یحوم، حام یحوم من اڑنا، منڈلانا، پرندہ منڈلا رہا ہے۔ الماء عذب پانی میٹھا ہے۔ الحصان جامح گھوڑا سرکش ہے۔ ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ مبتدا خبر کی مثالیں ہیں اور جملہ اسمیہ ہیں۔ ٹھیک ہے؟ الطائر مبتدا ہے، یحوم خبر، فعل فاعل ہو کر خبر، عذب خبر، الماء مبتدا، الحصان مبتدا، جامع خبر۔ ٹھیک؟ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے پہلے والے حصے میں کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، یعنی جو کلمہ مبتدا بنے گا اس کے آخر میں رفع آتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر الطائر مبتدا ہے، تو طائر کیا ہوگا؟ طائر کو ہم کیا کہیں گے؟ معرب۔ طائر معرب کلمہ ہے، کیونکہ آپ آگے اگلی مثالوں میں دیکھیں گے، اس کے بعد والی مثالوں میں، کہ طائر کا آخر بدلتا رہے گا، اس کے آخر میں اعراب چینج ہوگا، تو اس لیے معرب ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں الطائر کے آخر میں ضمہ آ رہا ہے، جو کہ علامت ہے کس کی؟ رفع کی۔ تو ضمہ اعراب نہیں ہے۔ اعراب کیا ہے؟ اعراب کہتے ہیں اصل میں ایک کنڈیشن کو، ایک کیفیت ہے، ایک حالت ہے۔ ٹھیک ہے؟ رفع کوئی خاص کسی چیز کا نام نہیں ہے۔ رفع کی جو علامت ہے وہ ہے ضمہ، یعنی رفع جو ہے دیا جائے گا کس کے ذریعے؟ ضمہ کے ذریعے سے۔ الماء عذب، تو یہاں الماء مبتدا ہے۔ مبتدا کیا ہوتا ہے؟ آپ نے پڑھا ہے مرفوع ہوتا ہے، یعنی حالت رفع میں ہوتا ہے، رفع کی کنڈیشن میں ہوتا ہے۔ اب وہ رفع کس کے ذریعے دیا جاتا ہے؟ ضمہ کے ذریعے۔
اور بھی طریقوں سے رفع دیا جاتا ہے، لیکن جو رفع کی علامت اصلی ہے، جو حقیقی علامت سمبل ہے، وہ ہے ضمہ، جس کو آپ پیش کہتے ہیں۔ کبھی رفع جو ہے واو کے ذریعے بھی دیا جائے گا، کبھی رفع الف کے ذریعے بھی سے بھی آتا ہے، وہ الگ اپنے موقع پر ہم پڑھیں گے۔ فی الحال یہاں یوں سمجھیں کہ مبتدا ہے، اس لیے رفع آیا ہے، اور رفع بشکل ضمہ کی شکل میں۔ چلیے اس کے بعد نیچے کی مثالوں میں آئیے، انہی مثالوں کو آپ دیکھیے۔ رأیت الطائر یہوم، شربت الماء عذبا، ذلل الفارس الحصان۔ رأیت میں نے دیکھا، الطائر پرندے کو، یہوم منڈلاتے ہوئے۔ اب دیکھ رہے ہیں الطائر، پہلے میں الطائر تھا، کیونکہ حالت رفع میں تھا، رفع کی کنڈیشن میں تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں حالت چینج ہو گئی اس کی، اب یہاں الطائر جو کلمہ پہلے رفع کی حالت میں تھا، اب یہاں نصب کی حالت میں ہے۔ کیوں ہے نصب کی حالت میں؟ کیونکہ رأیت فعل کا فاعل ہے، مفعول ہے، را فعل تو فاعل، الطائر مفعول، اور عربی زبان میں مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، حالت نصبی میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ۔ تو پتہ چلا رفع جو ہے ضمہ کے ذریعے دیا جاتا ہے، اور نصب جو دیا جاتا ہے وہ فتحہ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیے، پہلے میں الماء عذب، الماء مرفوع تھا، اب یہاں الماء ہو گیا، مفعول بن گیا، مفعول منصوب ہوتا ہے، اور نصب جو ہے وہ دیا جاتا ہے کس کے ذریعے سے؟ فتحہ کے ذریعے سے۔ ذلل الفارس الحصان، شربت الماء عذبا، میں نے پانی پیا میٹھا ہونے کی حالت میں، نہیں میٹھا پانی پیا۔ یہاں عذبا منصوب ہے، وہ کس وجہ سے ہے وہ الگ بحث ہے، آگے آئے گی۔ ذلل الفارس الحصان، ذلل یذلل سدھانا، الفارس گھوڑ سوار، شہ سوار نے گھوڑے کو سدھایا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر الحصان، پہلے میں کیا تھا؟ اس سے پہلے اوپر والی مثال میں الحصان تھا، تو یہاں کیا ہو گیا؟ الحصان ہو گیا، کیونکہ کنڈیشن چینج ہو گیا، حالت چینج ہو گئی جملے کے اندر، اس کی جو پوزیشن ہے وہ چینج ہو گئی۔ پہلے والی مثال میں آپ نے دیکھا الحصان جامع، وہاں پر الحصان جو کلمہ ہے اس کی جو جگہ تھی، اس کا جو محل تھا کچھ اور تھا، لیکن یہاں آ کر اس کا محل چینج ہو گیا، تو محل کے بدلنے سے اعراب بھی بدل گیا۔ تو پہلے میں حالت رفع میں، رفع کی حالت میں تھا، اب یہاں الحصان مفعول کی حالت میں ہے، اور مفعول کیا ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، مفعول منصوب ہوتا ہے، اور نصب کی علامت کیا ہوتی ہے؟ فتحہ، یعنی فتحہ کے ذریعے نصب دیا جاتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اعراب کیا ہوتا ہے؟ رفع، نصب اور جر، یہ اعراب ہے، اور ان کی علامت، یعنی رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ، نصب کی علامت کیا ہے؟ فتحہ، اور جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ، اور یہ ان کی علامت اصلی ہے۔ کبھی اس میں چینجنگ بھی ہوتی ہے، یعنی کبھی رفع کسی اور ذریعے سے بھی دیں گے، کبھی نصب جو ہے کسی اور طریقے سے بھی دیا جاتا ہے، کبھی جر جو ہے کسی اور طریقے سے بھی دیا جاتا ہے، لیکن اصلی علامت یہی تینوں ہے۔ نظرت الی الطائر یہوم، اب دیکھیے یہاں ان مثالوں میں نے پرندے کو دیکھا، الطائر، یہاں پہلے میں کیا تھا؟ الطائر، دوسری کیٹیگری کی مثالوں میں کیا تھا؟ الطائر، مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب تھا، اور نصب فتح کے ذریعے دیا گیا۔ اب ان مثالوں میں دیکھیں، الطائر حالت جری میں ہے، جر کے حالت میں ہے، جر کے محل میں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حرف جر داخل ہے، تو الطائر مجرور ہو گیا۔ جب حرف جر داخل ہو تو اس کے بعد والا اسم جو ہوتا ہے مجرور ہوتا ہے، تو جر کی علامت کیا ہے؟ کسرہ۔ تو یہاں الطائر کو جر دیا گیا ہے، اعراب جو ہے وہ جر دیا گیا، جر والا اعراب دیا گیا۔ کیسے، کس طرح سے دیا گیا؟ کس کے ذریعے؟ کسرہ کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ یعیش السمک فی الماء، 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 المائی، معرب، تینوں اعراب جملے میں، ترکیب میں پوزیشن اور جگہ بدل رہی ہے، تو اس لیے اعراب بھی بدل رہا ہے۔ اب دیکھیے فی الماء، فی آ گیا تو الماء، الماء مجرور ہو گیا حالت جری میں، اور جر دیا گیا کیسے؟ کسرہ کے ذریعے۔ نزل الفارس عن الحصان، عن الحصانی، شہ سوار گھوڑے سے اترا، الحصانی، پہلے میں تھا الحصان، پھر تھا الحصان اور الحصانی،
حالت جری میں، اور جر کی علامت کسرہ کے ذریعے جر دیا گیا۔ اب یہ ان تینوں مثالوں میں آپ نے دیکھا الطائر، الماء، الفارس، الطائر، یہ تینوں کلمات کیا ہیں؟ معرب ہیں۔ کیوں معرب ہیں؟ کیونکہ جملے میں ترکیب کے اندر ان کے محل کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ان کے آخر میں بھی بدلاؤ ہو گیا، تبدیلی واقع ہو گئی، اس لیے معرب ہے۔ معرب اسی کلمہ کو کہتے ہیں جس کا آخر ایک حالت پر برقرار نہ رہے، اس کی حالت چینج ہوتی رہے۔ تو آپ نے یہاں مثالوں میں دیکھا، پہلے رفع سے نصب سے جر میں اعراب چینج ہوتا رہا۔ یہ جو بحث مثالیں تھیں وہ اسم سے متعلق تھی۔ اب یہاں دیکھیں ان مثالوں میں فعل سے متعلق، کہ فعل بھی معرب ہوتا ہے۔ تو دیکھیں لن یوقد، لن تذهب، اوقد یوقد جلانا، لن یوقد علی المصباح، بھی علی ہرگز چراغ نہیں جلائے گا۔ لن تزحف الجنود، فوج ہرگز آگے نہیں بڑھے گی، مارچ نہیں کرے گی۔ لن تورق الاشجار، پتے درخت ہرگز نہیں دیں گے، یعنی درخت ہرگز پتے دار نہیں ہوں گے۔ اب ان تینوں مثالوں میں آپ دیکھیے یوقد، اوقد، نہیں اوپر پہلے اوپر والی مثالوں میں آنا تھا، یوقد علی، تزحف الجنود، تورق الاشجار۔ اب دیکھ رہے ہیں یوقد، تزحف، تورق، ان تینوں کلمات یعنی یوقد، تزحف، تورق، ان تینوں کلمات میں سے ہر ایک کلمے کا آخری حرف جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھیں کیا آ رہا ہے؟ رفع، ٹھیک ہے، بشکل ضمہ، یعنی رفع دیا گیا کس کے ذریعے سے؟ ضمہ کے ذریعے سے۔ تو پتہ چلا یہ تینوں کلمے، یہ تینوں فعل جو ہے حالت رفعی میں ہیں۔ اور حالت رفعی میں کیوں ہے فعل؟ کب حالت رفعی میں ہوتا ہے؟ رفع کی کنڈیشن میں کب ہوتا ہے؟ جب اس سے پہلے نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی عامل نہ ہو۔ تو آپ دیکھیں یوقد، تزحف، تورق سے پہلے کوئی نصب دینے والا یا جزم دینے والا کوئی حرف نہیں آیا، کوئی عامل نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلیے لن یوقد علی المصباح، لن تزحف، لن تورق، اب اوپر کیا تھا؟ تورق، یوقد، تزحف، تورق، آخر والے حرف کے اوپر کیا تھا؟ رفع بشکل ضمہ۔ اب یہاں دیکھیے ہر تینوں کے آخر میں اعراب بدل گیا، پہلے رفع تھا اب یہاں نصب آ گیا۔ نصب کیوں آیا؟ کیونکہ حرف ناصب لن داخل ہے، لن اپنے فعل کو نصب دیتا ہے، جس فعل پر داخل ہوتا ہے اس کو نصب دیتا ہے۔ تو نصب یہاں تو کیا ہے؟ نصب تو ہے نہیں، بلکہ نصب کی جو علامت ہے، نصب کی جو علامت ہے وہ کیا ہے؟ فتحہ۔ تو نصب دیا گیا ہے فتحہ کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اب اسی طرح دیکھیں لم یوقد، یزحف، لم تورق، سیم وہی افعال ہیں۔ یوقدو تھا پہلے، پھر یوقدہ ہو گیا، اب یوقد ہو رہا ہے، آخر میں جزم آ رہا ہے۔ تو جزم کس نے دیا؟ لم، یعنی یہ حالت جزمی میں ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے شروع میں لم آ رہا ہے جو کہ جزم دینے والے عوامل میں سے ہیں، اس لیے یوقد، یزحف، تورق ہو گیا۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تینوں کلمات جو کہ فعل ہیں، فعل مضارع ہیں، معرب ہو، ان کو معرب کہیں گے۔ کیوں معرب کہیں گے؟ کیونکہ آپ نے دیکھا تینوں کیٹیگری کی مثالوں میں ان کا جو آخر ہے اس کی حالت چینج ہوتی رہی، بدل گئی، ایک ہی حالت پر باقی نہیں رہا، جس طرح فعل ماضی ایک ہی حالت پر برقرار رہتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ذہبا، ما ذہبا، ذہبا، ما ذہبا، خرجا، ما خرجا، تو خرجا ہی رہتا، خرجو نہیں ہوتا، کبھی خرجی نہیں ہوتا ہے وہ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے بحث میں کیا کہہ رہے ہیں، الطائر والماء والحصان فی امثلۃ القسم الاول کلها اسماء، کہہ رہے ہیں الطائر، الماء اور الحصان پہلی قسم کی مثالوں میں سب کے سب اسماء ہیں۔ وہی فی الامثلۃ الثلاثۃ الاولی منہ مرفوعۃ، اور یہ تینوں کلمات یعنی الطائر، الماء، الحصان کہہ رہے ہیں پہلی والی تین مثالوں میں مرفوع ہیں، حالت رفع میں ہیں، اس لیے کہ یہ مبتدا بن رہے ہیں، لأنها مبتدآت،
جیسا کہ ہم نے اوپر سمجھایا. والذی یدل علی رفعها، اور وہ چیز جو ان کے رفع پر دلالت کر رہا ہے، یعنی جو ان کے مرفوع ہونے پر دلالت کر رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وجود الضمہ فی آخر کل منہا، ان میں سے ہر ایک کے آخر میں ضمے کا آنا، ضمے کا پایا جانا، یہ بتا رہا ہے کہ یہ ان میں سے ہر ایک جو ہے حالت رفع میں ہے، کیونکہ ضمہ رفع کی علامت ہے. وفی الامثلۃ الثالثۃ منصوبہ، اور دوسری 3 مثالوں میں جو ہے یہی کلمات الطائر، الماء، الحصان، جیسا کہ آپ نے اوپر دیکھا منصوب ہیں، حالت نصبی میں ہیں. لأن كل منها مفعول به، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک مفعول به ہے. اور وہ چیز جو ان کے نصب پر دلالت کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک کے آخر میں وجود الفتح، فتح کا آنا، کہ فتح کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ منصوب ہے، یہ نصب حالت نصبی میں ہے. وفی الامثلۃ الثلاثۃ الثالثہ مجرورہ، اور کہہ رہے ہیں کہ تیسری 3 مثالوں میں یہی تینوں کلمات مجرور ہیں، اس لیے کہ ان میں سے ہر ایک سے پہلے مسبوق بحرف جر، ان سے پہلے حرف جر لایا گیا، اور وہ جو ان کے جر پر دلالت کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ کسرے کا ان کے آخر میں آنا، یہ دلالت کر رہا ہے ان کے جر پر. وَبِذَا نَرَى هَذِهِ الْأَسْمَاء قَدْ تَغَيَّرَتْ من الرفع اواخرها من الرفع الى النصب ثم الى الجزم واذا فلا بد ان تكون معربة. کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہاں دیکھا کہ ان اسماء کے اواخر جو ہے وہ بدل گئے، تبدیل ہو گئے، رفع سے نصب پھر جزم کی طرف. واذا فلا بد، تب تو ضروری ہے کہ یہ اسماء کیا ہوں؟ معرب ہوں. جزم نہیں کہنا چاہیے بلکہ ثم الی الجر کہنا چاہیے، کیونکہ جزم کا تعلق اسم سے نہیں ہے، وہ فعل سے، جیسا کہ میں نے اوپر مثالوں میں کہا. تو یہاں پر کریکٹ کر لیں ثم الی الجر، یعنی پہلے دیکھا ان میں سے الماء رفع، پھر نفع سے کنورٹ ہوا، کس میں چینج ہوا؟ نصب میں، الماء ہوا، پھر المائی ہو گیا. وَإِذَنْ فَلَا بُدَّ أَن تَكُونَ مُعْرَبَةً، تب تو یہ ضروری ہے کہ ان میں سے ہر ایک کلمہ کیا ہو؟ معرب کہلایا جائے. والکلمات، اسی طرح کہہ رہے ہیں یہ کلمات یوقد، تزحف، تورق، دوسری قسم کی مثالوں میں افعال مضارع ہیں، اور پہلی 3 مثالوں میں یہ کلمات جو ہے مرفوع ہیں، کیونکہ لخلوها من النواصب والجوازم، کیونکہ یہ نصب دینے والے اور جزم دینے والے حروف سے، عوامل سے خالی ہیں. جب فعل مضارع کے شروع میں نصب دینے والا، جزم دینے والا حرف نہ ہو تو وہ لازمی طور پر مرفوع ہوگا. والذی یدل علی رفعها وجود الضمہ، اور وہ جو اس کے رفع پر دلالت کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ ان میں سے ہر ایک کے آخر میں ضمہ کا پایا جانا ہے، کہ ضمہ کا آنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ رفع ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ رفع کی علامت کیا ہے؟ ضمہ ہے. تو جب ضمہ خود بتا رہا ہے کہ یہ حالت رفعی میں ہے. وفی الامثلۃ الثالثۃ الثانیہ منہ منصوبہ، کہہ رہے ہیں اور دوسری 3 مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں انہی کلمات کو یوقد، تزحف، تورق کو منصوب ہیں، کیونکہ ان پر لن داخل ہے. لن داخل ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے کلمہ منصوب ہوگا، اور وہ جو اس کے نصب پر دلالت کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ فتحہ کا آنا ان کے آخر میں. اسی طرح آخری 3 مثالوں میں ان کلمات کو آپ دیکھ رہے ہیں مجزوم ہیں، کیونکہ حرف جزم دینے والا عامل ان کے اوپر داخل ہے، اور جو ان کے جزم پر دلالت کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ سکون کا ان کے آخر میں پایا جانا. اور کہہ رہے ہیں وَبِذَا نَرَى، یہیں سے ہم یہ بات دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، أَنَّ هَذِهِ الْأَفْعَالَ قَدْ تَغَيَّرَتْ أَوَاخِرُهَا مِنَ الرَّفْعِ إِلَى النَّصْبِ، کہ افعال کے اواخر جو ہے وہ بدل گئے، رفع سے نصب میں، پھر نصب سے جزم میں بدل گئے، اسی لیے ہم ان کو کیا کہیں گے؟ کہ یہ معرب ہیں. تو یہ ضروری ہے، لازم ہے، لازمی طور پر یہ، تب تو یہ کلمات تینوں کے تینوں کیا کہلائیں گے؟ معرب کلمات، کیونکہ آخر ایک حالت پر برقرار نہیں رہا، بدلتا رہا. اب دیکھیے قواعد کیا کہہ رہے ہیں. الواح احوال التي تعتری اواخر الکلمات المعربہ ارواح، کہ وہ حالتیں جو معرب کلمات کے آخر پر طاری ہوتی ہیں وہ 4 ہیں. رفع ہے، نصب اور جر اور جزم، ان کو کہتے ہیں انواع الاعراب، اعراب کی قسمیں، یعنی اعراب کی 4 قسمیں ہیں: رفع، نصب، جر اور جزم. اب علامات الاعراب الاصلیہ 4،
اعراب کی اصلی علامتیں وہ کیا ہیں؟ 4 ہیں. کیا کیا ہے؟ ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون. وَيَنُوبُ عَنْهَا عَلَامَاتٌ أُخْرَى، کہہ رہے ہیں ان 4 کی بھی کچھ دوسری علامتیں ہیں جو ان کی نیابت کرتی ہیں، جو ان کے قائم مقام ہوتی ہیں، جیسے کہ واو ہے یا الف ہے وغیرہ وغیرہ. کہہ رہے ہیں تذکر فی مواضعہ، ان کا اپنی مقام یا اپنی جگہ جہاں وہ بحثیں آئیں گی وہاں ان کا ذکر کیا جائے گا کہ کب رفع جو ہے ضمہ کے بجائے الف کے ذریعے آئے گا، کب رفع ضمہ کے بجائے یا واو کے ذریعے آئے گا. الرفع والنصب یشترکان فی الاسماء والافعال، رفع و نصب دونوں مشترک ہیں اسم اور فعل، یعنی اسم بھی مرفوع ہوتا ہے رفع اور فعل بھی مرفوع ہوتا ہے، اور اسم بھی منصوب ہوتا ہے، فعل بھی منصوب ہوتا ہے. البتہ جر جو ہے وہ خاص ہے اسماء کے ساتھ، اور اسی طرح سے جزم جو ہے وہ خاص ہے افعال کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس طرح یہ آپ کا سبق پورا ہو گیا. اب یہاں پر ایک کنفیوژن دور کیجیے گا. بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، طلباء غلطی کرتے ہیں کہ وہ رفع اور ضمہ میں فرق نہیں کر پاتے ہیں، اسی طرح فتحہ اور نصب میں فرق نہیں کر پاتے ہیں. آپ دیکھیے اس کے علامات، مثال کے طور پر یہاں علامات، عین کے اوپر کیا ہے؟ عین کے اوپر فتحہ ہے، عین کے اوپر فتحہ ہے، نصب نہیں ہے. اس کو آپ نصب نہیں کہیں گے، اس کو فتحہ کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ نصب کا تعلق جو ہوتا ہے وہ کلمے کے آخر سے ہوگا. اعراب کا تعلق رفع، نصب اور جر یہ ہمیشہ اسم کے آخر میں آئے گا، اور اس کا کوئی خود یعنی یہ رفع ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی ایک خاص شکل ہو، اس کا ایک خاص فارم ہو، رفع الگ سے ہو، کوئی الگ چیز ہو رفع، بلکہ رفع کہتے ہیں حالت کو. رفع کی کوئی وہ چیز کوئی وجود نہیں ہے، وہ ایک حالت کا نام ہے. اب وہ رفع دیا جاتا ہے کبھی ضمہ کے ذریعے سے، اور کبھی نصب دیا جاتا ہے فتحہ کے ذریعے، اور جر دیا جاتا ہے کسرہ کے ذریعے سے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ شروع میں بیچ میں کہیں پر بھی رفع نصب جر نہیں ہوگا. شروع بیچ میں رفع ضمہ فتحہ کسرہ تو ہو سکتا ہے، رفع نصب اور جر نہیں آئے گا کبھی بھی. ٹھیک ہے، چلیے.